یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ فیروز گانی سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایل جیز ملاقات پروگرام کے دوران سنی عوامی شکایات، افسران کو اپنے فرائض لگن اور دیانتداری سے انجام دینے کی دی ہدایت۔ ویجیلنس بیداری ہفتے کے موقع پر سول سیکریٹریٹ سری نگر میں ایل جی نے افسران کو سالمیت کا دلایا حلف۔ کپواڑہ کے کیرن سیکٹر میں فوج نے دراندازی کی ایک اور کوشش کو بنایا ناکام، کارروائی میں ایک درانداز ہلاک۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں کروڑوں روپے مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا کیا افتتاح اور کئیوں کا رکھا سنگ بنیاد۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سول سیکریٹریٹ میں ایل جیز ملاقات پروگرام کے دوران لوگوں سے بات چیت کی اور ان کی شکایات سنی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ شہریوں کی شکایات کا ازالہ کرتے وقت دیانتداری، ہر معاملے سے بخوبی نمٹنے اور خدمات کی فراہمی میں غیر جانبداری کی اقدار کی پیروی کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایل جیز ملاقات کا پلیٹ فارم افسران کو لوگوں کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام انتظامیہ سے معیاری اور تیز رفتار خدمات کی توقع کرتی ہے اور ہمیں شفافیت اور جوابدہی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے خدمات کی فراہمی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک پرائیویٹ اسکول کی جانب سے اسکول کی فیس اور سالانہ چارجز میں غیر مجاز اضافے کے معاملے سے متعلق کلگام کے ایک رہائشی گورو مزمل کی شکایات کا جواب دیتے ہوئے ایل جی نے پرنسپل سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کو ہدایت دی کہ ایسے اسکولوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور اسکولوں کی فیس میں اضافے کا جائزہ لیا جائے۔ ضلع ہسپتال گاندربل میں رات کے اوقات میں الٹرا ساؤنڈ سکین کی سہولت کی دستیابی سے متعلق سجاد احمد وانی کی شکایت پر لیفٹیننٹ گورنر نے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کو ہدایت دی کہ وہ ایک مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اسپتالوں میں صحت کی سہولیات مریضوں کو دستیاب رہیں۔ پروگرام کے دوران چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور لیفٹیننٹ گورنر کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر مندیپ کمار بھنڈاری کے علاوہ انتظامیہ کے کئی اعلیٰ افسران موجود تھے۔ حفاظتی دستوں نے کپواڑہ ضلع میں کیرن سیکٹر کے جمگنڈ علاقے میں ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کر کے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ کشمیر زون پولیس کے مطابق مشترکہ کارروائی کل شروع کی گئی تھی جس کے دوران ایک ملیٹنٹ مارا گیا، البتہ آخری خبریں آنے تک تلاشی کارروائی جاری تھی۔ اس سے پہلے 26 اکتوبر کو حفاظتی دستوں نے کپواڑہ ضلع کے ہی متسل سیکٹر میں کنٹرول لائن پر دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ اس واقعے میں چوکس حفاظتی دستوں نے 5 ملیٹنٹ کو ہلاک کر دیا تھا۔ جموں کشمیر میں سرحد پار سے فائرنگ کے خدشات کے پیش نظر جموں ضلع میں انتظامیہ نے بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول کے 5 کلومیٹر کے اندر پٹاخوں کی فروخت اور استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جموں ہروندر سنگھ نے اس ضمن میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی سرحد کے قریب خاص طور پر شادیوں کے موسم میں آتش بازی کا بڑے پیمانے پر استعمال دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں اکثر سیکورٹی فورسز کے درمیان سرحد پار فائرنگ کے بارے میں الجھن پیدا کرتی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنا اور سرحد پار سے فائرنگ کے پیش نظر مقامی دیہی علاقوں میں کسی بھی طرح کی بد امنی کو روکنا ہے۔ یہ پابندی دیوالی کے قریب آنے اور 17 اور 26 اکتوبر کو پاکستان کے ساتھ حالیہ فائرنگ کے تبادلے کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ ضلع پلوامہ کی تمچی نوپورہ علاقے میں ملیٹنٹوں نے آج سپہر اتر پردیش کے مکیش نامی ایک مزدور پر فائرنگ کی۔ پولیس نے بتایا کہ مذکورہ مزدور زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ اس حملے میں ملوث حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس حملے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعزیتی پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بے گناہ شہری مکیش کمار کے قاتلوں کو ہر صورت میں سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پلوامہ میں ہوئے اس نفرت انگیز اور بزدلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ منوج سنہا نے مزید کہا کہ سرکار ملیٹنٹوں کی طرف سے اس طرح کے حملوں کو روکنے کا پختہ عزم رکھتی ہے۔ ویجیلنس بیداری ہفتے کے موقع پر آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں افسروں، ایس ایس ایف کے اہلکاروں، راج بھون کے عملے، انتظامی سیکریٹریوں اور ڈپٹی کمشنروں کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سالمیت کا عہد پڑھ کر سنایا اور حلف دلایا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہمیں بدعنوانی جو ترقی کو روکتی ہے اور معاشرے کے اخلاقی تانے بانے کو کمزور کرتی ہے سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط اور اجتماعی نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن کے کینسر کو ختم کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی سے پاک جموں کشمیر ہمارا ویژن اور مشن بھی ہے۔ منوج سنہا نے تمام تنظیموں میں عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں بہتر مستقبل کے لیے عوامی زندگی میں کارکردگی، جوابدہی اور قابلیت کو فروغ دینے کے اہداف کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے عزم کی تجدید کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر حکومت 30 اکتوبر سے 5 نومبر تک چوکسی بیداری ہفتہ منا رہی ہے۔ اس سال ویجیلنس بیداری ہفتے کا موضوع ہے کرپشن کو نہ کہیں، قوم سے عہد کریں۔ ادھر ویجیلنس بیداری ہفتہ منانے کے لیے ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے آج افسروں اور اہلکاروں کو دفتری کام کاج میں ایمانداری اور اخلاقی طریقوں کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے دیانتداری کا عہد دلایا۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ وہ شفافیت، احتساب اور انصاف پر مبنی گڈ گورننس کا عہد کریں۔ افسروں نے اس موقع پر ضابطۂ اخلاق کو اپنانے کے علاوہ کام کاج کے طرز عمل میں متعلقہ قوانین، قواعد اور تعمیل کے طریقہ کار پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ افسروں نے یہ عہد بھی کیا کہ وہ اپنے فرائض کی ایمانداری سے انجام دہی کے لیے اپنے کام سے متعلق قوانین و ضوابط وغیرہ کے بارے میں ملازمین کو حساس بنائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ شکایات اور دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کی اطلاع دینے کے لیے شکایات کا ازالہ اور وسل بلوورز میکانزم فراہم کریں گے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر اسٹیک ہولڈرز اور معاشرے کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کا بھی عہد کیا۔ بارہمولہ ضلع میں عوامی شکایت اور ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے لوگوں تک پہنچنے کی ایک پہل کے تحت کمشنر سیکرٹری دیہی ترقیات و پنچایتی راج مندیپ کور نے آج ضلع میں ایک عوامی دربار کی صدارت کی۔ ڈاک بنگلہ میں منعقدہ اس عوامی دربار میں کمشنر سیکرٹری نے متعلقہ افسروں کے ساتھ عوامی اہمیت کے حامل بیشتر مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پی آر آئیز اور عام لوگوں کی طرف سے پیش کیے گئے مطالبات اور شکایات کو جلد حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بعد میں کمشنر سیکرٹری نے لوگوں سے یقین دہانی کراتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ تمام شکایات کو متعلقہ حلقوں کے ساتھ بروقت اور جلد کارروائی کے لیے اٹھایا جائے گا۔ پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے مندیپ کور نے کہا کہ عوامی دربار کے انعقاد کا بنیادی مقصد انتظامیہ اور عوام کے درمیان ایک مربوط پل بنانا ہے۔ بعد میں ڈاک بنگلہ کے میٹنگ ہال میں عوامی دربار کے دوران اٹھائے گئے مسائل کے سلسلے میں منعقدہ ایک الگ میٹنگ میں کمشنر سیکرٹری نے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ کے ذریعے کیے جانے والے تمام ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ دیا۔ سیکٹر وار پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد کمشنر سیکرٹری نے تمام متعلقہ افسروں کو موقع پر ہی ہدایات جاری کی کہ وہ تمام زیر التوا پروجیکٹوں کو مقرر مدت میں مکمل کرنے کے علاوہ تمام لوگوں کے مسائل کا ازالہ کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے مہسانہ میں آج تقریباً 5,800 کروڑ روپے کی مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ وہ ریاست کے 2 روزہ دورے پر آج صبح گجرات پہنچے۔ ریل، سڑک، پینے کا پانی اور آبپاشی سے متعلق مختلف پروجیکٹوں سے شمالی اور وسطی گجرات کے 7 اضلاع کو فائدہ ہوگا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے آج وناس کانٹھا میں امباجی مندر میں پوجا ارچنا اور آرتی کی۔ دریں اثنا وزیر اعظم کل کرتویہ پتھ پر میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت امرت کلش یاترا کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس تقریب کے موقع پر آزادی کا امرت مہوتسو کی اختتامی تقریب کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ میری ماٹی میرا دیش مہم کا آغاز ملک کے ان خواتین و مرد جان بازوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم اس تقریب کے دوران امرت واٹکا اور امرت مہوتسو یادگار کا افتتاح بھی کریں گے۔ وہ ملک بھر سے اس تقریب میں شامل ہو رہے ہزاروں امرت کلش یاتریوں سے خطاب کریں گے۔ اس پروگرام کے دوران وزیر اعظم ملک کے نوجوانوں کے لیے میرا یوا بھارت مائی بھارت پلیٹ فارم کا آغاز بھی کریں گے۔ 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے مندوبین میری ماٹی میرا دیش کی اختتامی تقریب میں شرکت کے لیے قومی راجدھانی پہنچ رہے ہیں۔ مرکزی وزارت ثقافت نے کہا ہے کہ ہزاروں امرت کلش یاتری 2 روزہ تقریب میں شامل ہونے کے لیے دلی پہنچے ہیں۔ اس بیچ میری ماٹی میرا دیش مہم کے ایک حصے کے طور پر دلی کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر ماٹی کلش لانے والے تقریباً 20,000 رضاکاروں کے ساتھ ریاستی راجدھانیوں سے آنے والی خصوصی ریل گاڑیوں کا خیر مقدم کیا گیا۔ ملک کے کونے کونے سے 7,500 کلش میں مٹی اکٹھا کر کے امرت کلش یاترا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس پہل کا اصل مقصد ان بہادر مجاہدین آزادی اور سورماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ ناردرن ریلوے کے دلی ڈویژن اور ثقافت کی وزارت نے رضاکاروں کا خیر مقدم کرنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ اسٹیشن پر اترنے والے رضاکاروں کی رہنمائی کے لیے اسٹیشنوں پر ہیلتھ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ کی بدت سے لڑنے کے لیے
بین حکومتی تعاون پر زور دیا ہے۔ آج نئی دلی میں نفاذ کے معاملات میں تعاون پر عالمی کانفرنس سے اپنے خطاب میں نرملا سیتا رمن نے کہا کہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عالمی نیٹ ورکنگ، قابل عمل معلومات کے تبادلے اور بہترین طریقوں کے تبادلے کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تجارتی نیٹ ورک میں ملوث افراد کو ڈھونڈ نکالنے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اور متعلقہ اداروں کا فرض ہے کہ وہ شہریوں کا اعتماد بحال کرتے ہوئے غیر قانونی سرگرمیوں اور تجارت کا کلا کما کریں۔ وزیر موصوفہ نے کہا کہ تمام ممالک کو قانون سازی اور طریقہ کار کے اقدامات اٹھانے چاہیے جو ہموار بین الاقوامی تجارت اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ آج سے شروع ہونے والی 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس اور سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز اور کسٹمز کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے کہا ہے کہ سرکار صحت کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت اور روایتی طریقہ علاج کو فروغ دے رہی ہے اور سب کو قابل استطاعت حفظان صحت کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں WHO علاقائی کمیٹی کے 76ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ایک جامع اور سب کی شمولیت والے نظریے پر عمل کر کے سب کے لیے حفظان صحت کے مقاصد کے حصول کے سلسلے میں کی جانے والی بھارت کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت آیوشمان بھارت صحت اور تندرستی مراکز کی مدد سے ملک کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اب تک لاکھوں افراد ان مراکز سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آخر پر آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر پھر سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے LG's ملاقات پروگرام کے دوران سنی عوامی شکایات، افسران کو اپنے فرائض لگن اور تندہی سے انجام دینے کی دی ہدایت۔ ویجیلنس بیداری ہفتے کے موقع پر سول سیکریٹریٹ سری نگر میں LG نے افسران کو سالمیت کا دلایا حلف۔ کپواڑہ کے کیرن سیکٹر میں فوج نے دراندازی کی ایک اور کوشش کو بنایا ناکام، کارروائی میں ایک درانداز ہلاک۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں کروڑوں روپے مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا کیا افتتاح اور کئیوں کا رکھا سنگ بنیاد۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔